بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکر گزار ہوں یوگی سلیم صاحب کا، جنہوں نے ایک موقع دیا اپنے کچھ خیالات ظاہر کرنے کا۔ میں ایک چھوٹا سا یوگی ہوں اور پچھلے کچھ سالوں سے یوگ سے منسلک ہوں، اور پچھلے 3 سال سے میں یوگ پہ ریسرچ کر رہا ہوں۔ اصل میں ہم لوگ جتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں یوگ سے، تو اس کی لازمی ہے کہ کھوج بھی کریں کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے پارکوں میں کہ ہم لوگوں نے یوگ کو صرف جسم کی حد تک محدود کر دیا ہے، اور یہ یوگ ایسا ہے نہیں۔ یوگ تو آپ کی پوری لائف سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ میں عموماً ریسرچ کے بعد اب جہاں بھی پارک میں دوستوں سے جاتا ہوں ملنے، تو ایک گزارش کرتا ہوں کہ مجھے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں آئے اور کتنا فائدہ ہوا ایک سوال میں۔ تو سب کا عموماً جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ فلاں بیماری تھی، اس وجہ سے کسی کے معرفت آئے، پھر ہمیں بہت افاقہ ہوا ہے، گھٹنوں کا درد ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی چیز ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہائپر ٹینشن ہے، انزائٹی ہے وغیرہ۔ اور تقریباً یہ 98-99% یہی جواب ہوتا ہے۔ لیکن بہت کم ہے کہ ان یوگیوں میں مجھے یہ جواب ملا ہو کہ یوگ نے ہمارے دماغ کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے منفی رویوں کو افیکٹ کیا ہے، وہ مثبت ہو گئی ہیں، ہماری سوچیں مثبت ہو گئی ہیں، ہمارے رویے اچھے ہو گئے ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں نے کہا ہے۔ اصل میں یوگ تو اندر کی طاقت ہے، اندر سے آپ کو صحیح کرتا ہے۔ اب جب آپ دیکھیں دماغ آپ کا صحیح نہیں ہوگا، جو کمانڈر ان چیف ہے، جو سارے جسم کو چلاتا ہے، ہمارے پورے نظام کو، زندگی کے نظام کو چلاتا ہے، وہ مثبت نہیں ہوگا تو ہمارے جسم کو کوئی افاقہ نہیں ہوگا۔ میں ایک مثال دوں، فرض کرے کہ سینکڑوں لوگوں کو ہم نے بیمار دیکھا ہے اور سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ خوشحال دیکھا ہے۔ خوشحال کا مطلب یہ ہے کہ وہ سہولیات کی تحت، لیکن ان کو ہم نے جب سوال کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو بہت خوشحال لوگ ناخوش ہیں، جو بیمار بھی نہیں ہیں، اور بہت سارے بیمار لوگوں کو ہم نے خوش دیکھا۔ اچھا، دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کروڑوں، بلکہ دنیا میں 7 ارب لوگ بستے ہیں، ان میں سب کیا یوگ کرتے ہیں کہ صحیح چل رہے ہیں؟ نہیں۔ یہاں سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کا لائف سٹائل صحیح ہے، بہت ساروں کا لائف سٹائل صحیح ہے، وہ زندگی کو خوش گزارتے ہیں۔ اصل نقطہ یہاں پہ ہے کہ ہم نے ڈھونڈنا کیا ہے، سکون اور خوشی ڈھونڈنی ہے۔ صحت پانے کے بعد اگر آپ ناخوش ہیں تو پھر وہ صحت کس کام کی؟ آپ کے چہرے پہ رونق نہیں، مسکراہٹ نہیں۔ اسی لیے نقطے کو یہ سمجھیں کہ ہم لوگوں نے، بہت اچھی بات ہے کہ صحت کے بغیر بھی کچھ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن صحت صرف پوسچرز، آسن یا ایکسرسائز پہ محدود نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ذہنوں کو صحیح کرنا ہے۔ جو اس وقت معاشرے ماحول میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ ہماری سوچوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا یوگی ہوں، بہت چھوٹا سا یوگی ہوں، ریسرچر ہوں، اور ریسرچ کر رہا ہوں سینکڑوں بکس سے لے کے، نیٹ سے لے کے، بہت ساری، جہاں تک میری محدود سوچ کام کرتی ہے میں کر رہا ہوں۔
ایک ایک یوگی سے تعلق بڑھا کے ان سے میں پوچھتا ہوں، سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، پھر کچھ لکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی قلم کی دی ہے، طاقت تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں پھر آگے بڑھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم عموماً جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پارکوں میں کسی کو ہم راغب کرتے ہیں اور یوگا کی طرف لے آتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ جیسے میں اپنا ایک مثال دوں، میں 10-12 سالوں سے پارک سے ریلیٹڈ ہوں، اس سے تھوڑے سے کم عرصہ میرا 8-10 سال میرا یوگ میں ہے۔ اس سے پہلے پرانے زمانے تو بچپنے میں ہم یوگ کرتا اپنا اسپورٹس وغیرہ سے تھے، لیکن گیپ آ گیا زندگی کے معاملات کی وجہ سے۔ جب بیماریاں بڑھی 40-50 کے بعد، 40 کے بعد جب انسان پیچھے ہٹتا ہے تو مجبوری میں ڈاکٹروں نے یا حکیموں نے یا دوستوں نے کہا کہ بھئی اب واک کریں۔ وہ جو بیچ میں گیپ آ گیا 20 سال کا، اور اس کے علاوہ ورزش کریں تو آپ صحیح ہوں۔ تو ان صورتوں میں گیا۔ اس کے بعد میں اپنے استاد کا نام لینا چاہوں گا، محترم صالح بھٹو صاحب، اللہ ان کو خوش رکھے۔ میں بہت شکر گزار ہوں گا، انہوں نے مجھے 3 دن تک متواتر بلاتے رہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ شاسی آ جاؤ۔ تو پھر جب میں راغب ہوا تو اس کے بعد پھر میرے جو خیالات ہیں تبدیل ہوئے یوگ میں آنے کے بعد کہ بھائی یوگ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح لوگ دوسرے بھی یوگا میں یا کسی اور ورزش میں آتے ہیں، وہ مجبوری کے تحت آتے ہیں، ڈاکٹروں کے نسخے کے تحت آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یوگا میں ان کو اچھا لگتا ہے تو رکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ چھوڑ بھی گئے۔ اب مجھے یہاں پہ تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے، جو میری ریسرچ جو میری اس چیز کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے، خصوصاً میں صرف پاکستان کا نام لوں گا، میں کافی انڈین یا نیپال یا باہر کے جو ہے مغرب کے یوگیوں سے بھی کنسرن رہا ہوں، ان سے بھی میں نے جو ہے کچھ چیزیں سیکھی ہیں۔ خاص طور پہ پاکستان کی یوگا میں بہت اچھی بات تو یہ ہے کہ 10 سالوں میں بہت اویئرنیس آ گئی، ہر ایک بندے کو اب یہ پتہ ہے کہ یوگا کیا ہے، اور اس کے علاوہ مخالفت کم ہو گئی ہے۔ جو خاص طور پہ مذہبی یا کچھ رجحان ہے وہ خود اب یوگا کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ جو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ صرف پوسچر پہ دھیان دینا شروع کر دیا ہے، جبکہ پوسچر کے ساتھ، جس کو ہٹھ یوگ کہتے ہیں، پوسچر کے ساتھ ہمارا بریتھنگ ہے۔ بریتھنگ کے پیٹرن کو کسی صورت میں پوسچر سے ہٹا نہیں سکتے۔ وہ سمجھ لیجئے کہ لازم و ملزوم ہے پوسچر کے ساتھ بریتھنگ، ہر پوسچر کے ساتھ بریتھنگ۔ تو میرا صرف یہ پیغام ہے سلیم صاحب کی معرفت، میں شکر گزار ہوں پھر سے ان کا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کہ میں میری ریسرچ کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ دوستو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت سارے جو ہے تنظیمیں کلبس بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت ہی اچھا، جن کا میرے خیال تعریف کے لیے، لیکن ان کے ساتھ صرف یہ ہے کہ یوگ کو تھوڑا سا یوگ کی لیول پہ لے آئے، کیونکہ اگر انڈین یا نیپال کے یوگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کی پراپر جو 8 لمز ہے ان کو لے کے چلتے ہیں اسٹارٹ سے ہی۔ تو اچھی بات ہے کہ فلیکسبلٹی آ جائے۔ جو ابھی میں پچھلی بات کر گیا کہ لوگ چھوڑ کیوں جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہم جب آسن پہ پوسچر پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں اور زیادہ ہارڈ کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ جو شروع میں آتے ہیں لوگ تو ان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ جن کا میرے پاس ان کا ہے جو ہے، وہ لوگوں نے تعلق بنا کے مجھے کہا ہے کہ ہم لوگ جو وہ چیزیں نہیں کر سکتے، جن کے گھٹنے خراب ہیں یا کمر میں درد ہے اتنا، تو وہ اس لیول پہ نہیں کر سکتے۔ یہ اب فلیکسیبلٹی والی یوگا یا آسن پوسچرز تو ہم لوگ ذاتی طور پہ کسی بھی جگہ میں آپ کر سکتے ہیں، اور اچھی بات ہے جسم کو فلیکسیبل بنائیں، لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم چیز ہے کہ دماغ کو فلیکسیبل بنائیں۔ ہماری سوچوں کا مثبت ہونا بہت ضروری ہے، جو آج کل کے دور میں جو انتہائی ضروری ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے پھر سے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں، خصوصاً کہ پچھلے 10 سالوں میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے، بہت ساری کلبس ہے۔ میں خود ایک کلب کا جو ہے ممبر شروع سے ہوا تھا، تو اس میں
में कोई मजाक का नहीं है कि वंडरफुल क्लब का, तो बहुत ही अच्छा मैंने वहाँ से सीखा। अब मैं स्कूल ऑफ योगा से रिलेटेड हूँ, जो यहाँ पे उस्तादों का एक मैंने बंच बना समझ लीजिए, वो इकट्ठे किया है। उन मोहतरम सीनियर्स उस्तादों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके बदौलत, उनके ताउन से स्कूल ऑफ योगा एक हमने खोला है, जो हम अवेयर करते हैं इसके थ्रू पाकिस्तान के योगियों को, जो लिमिटेड जो है वो योग से मालूमात रखते हैं। और उन्हीं मुझे इतनी नॉलेज नहीं, मैं खुद सीखता हूँ। मैं यहाँ सबसे ज़्यादा कमतर शागिर्द हूँ। मैं खुद यहाँ सीखने के लिए खोला, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मेरे कुछ दोस्त सीनियर दोस्तों के मार्फत जो मेरे साथ आए, तो ये हमने खोला है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। और मेरा यही पैगाम है कि ये योग को इसी तरह लेके चलें, और योगा के असली जो रूह है वो उसको लेके चलें कि धीमे, स्लो और फ्लेक्सिबल अपनी जगह पे है, लेकिन ख़ास तौर पे हमने दिमाग पे फोकस करना है ताकि हम खुशियाँ पा सके, सुकून पा सके, जिसकी इस वक्त हमारे माशरे को, समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह